السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کانپور میں آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینر لگانے پر مقدمے کا معاملہ، ملک بھر میں مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں احتجاج۔ سنبل تشدد معاملہ، مسجد کمیٹی کے صدر ظفر علی اور دیگر کے خلاف مقدمہ عبوری طور پر معطل۔ ووٹ چوری کے خلاف کانگریس کی دستخطی مہم، کانگریس کی جمہوریت کی بقا کے لیے 5 کروڑ دستخط جمع کرنے کی اپیل۔ اڈانی ہنڈنبرگ رپورٹ معاملہ، سیبی کی اڈانی کمپنی کو کلین چٹ، کانگریس نے اٹھائے سوال۔ امریکہ نے H1B ویزا فیس میں کیا زبردست اضافہ، بھارتی آئی ٹی پروفیشنل ہوں گے سب سے زیادہ متاثر، کانگریس نے خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم پر سادھا نشانہ۔ غزہ میں مظالم کا سلسلہ دراز، ایک ہفتے میں 1000 افراد شہید، لاکھوں بے گھر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس واقعے کی بات کریں گے جو کہ کانپور کے ایک محلے سے شروع ہوا، لیکن اب اس کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، یہ تنازع 12 ربیع الاول کے جلوس کے دوران آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ مجھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کے نعرے والے بینرز پر شروع ہوا تھا، جس نے اب ایک ملک گیر احتجاج اور جذبات کی اظہار کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر لگانے پر کانپور میں ہندوتوادی تنظیموں نے اعتراض کیا۔ پولیس نے پھر انہی کی شکایت کے بعد کئی مسلمانوں پر FIR درج کر لیا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی ملک بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ گزشتہ روز کئی ریاستوں میں مسلمانوں نے بعد نماز جمعہ اور کل رات بھی آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز اور تختیاں اٹھا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کئی ریاستوں سے تصاویر سامنے آ رہی ہیں، جبکہ مسلم سیاسی شخصیات نے بھی پولیس کی کارروائی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہیں پچھلے کئی دنوں سے آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ میں بھی شامل ہے، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبل جامع مسجد کے سربراہ ظفر علی کو عبوری راحت دیتے ہوئے ان کے خلاف جاری مقدمے کی کارروائی پر آئندہ سماعت تک روک لگا دی ہے۔ ظفر علی اور دیگر 3 افراد نے کیس کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے فریقین کی دلائل سننے کے بعد عبوری حکم امتناعی جاری کیا ہے اور تفتیش قانون کے مطابق جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ مقدمہ امتناعی حکم کی خلاف ورزی کے الزام میں درج کیا گیا تھا، جب ظفر علی نے جیل سے رہائی کے بعد ریلی نکالی تھی۔ پولیس نے ظفر علی اور دیگر 60 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے ووٹ چوری کے خلاف 15 اکتوبر تک قومی دستخطی مہم شروع کر دی ہے۔ پارٹی کا ہدف کم از کم 5 کروڑ دستخط جمع کرنا ہے۔ پرینکا گاندھی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر دستخط کو ووٹ جتنا اہم سمجھتے ہوئے اس مہم میں شامل ہوں۔ پرینکا گاندھی نے اس مہم کو ملک کی جمہوری اصولوں اور آئینی قدروں کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا۔ دراصل راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر گزشتہ دنوں الزام عائد کیا تھا کہ ملک میں ووٹ چوری منظم طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ پورا عمل منصوبہ بند سازش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سافٹ ویئر کے ذریعے صبح 4 بجے ووٹروں کے نام انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے اور الیکشن کمیشن ووٹ چوروں کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ سیبی نے اپنے حکم میں واضح کیا ہے کہ اندرونی تجارت، اسٹاک میں ہیرا پھیری یا عوامی شیئر ہولڈنگ کے قواعد کی خلاف ورزی کے کوئی ثبوت جو اڈانی کمپنی کے خلاف لگائے گئے تھے، ہنڈنبرگ کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں اس طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ شو کاز نوٹس میں شامل الزامات ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی جرمانہ یا کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سیبی نے کہی ہے۔ گوتم اڈانی نے اس کے بعد ہنڈنبرگ کے دعوے کو ابتدا سے بے بنیاد بتایا اور انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اس طرح کا بیان اڈانی گروپ کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب کانگریس نے حکومت اور ریگولیٹری اداروں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مودانی گھوٹالے کی ہر سطح پر جانچ ضروری ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود سیبی کو پہلی رپورٹ دینے میں 2 سال 7 ماہ لگے اور اب بھی 22 معاملات کی رپورٹ باقی ہے۔ جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ معاملہ صرف سیبی کی جانچ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ED، CBI اور انکم ٹیکس ایجنسیوں کے غلط استعمال، اہم بنیادی ڈھانچوں کی نجی کاری اور بیرون ملک مشتبہ سودوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اڈانی گروپ کو شمسی توانائی کے ٹھیکے دلانے کے لیے
2000 کروڑ روپے کے رشوت منصوبے کا انکشاف ہوا تھا اور حکومت نے اس معاملے میں امریکی SEC سمن پر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کی مرکزی کمیشن نے میگھالیہ کے ریبوئی ضلع میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر 25 ہیکٹر جنگلات کی زمین پر قبضے کے الزام میں 150 کروڑ روپے کے جرمانے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی اور اس کے اطراف کے عمارتیں 1 سال کے اندر جنگلات میں بحال کی جائیں اور تمام غیر قانونی ڈھانچے ہٹائے جائیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ 15 ہیکٹر کے موجودہ رقبے میں سے 13 ہیکٹر جنگلات کی زمین ہے اور 12 ہیکٹر زمین پر قائم میڈیکل کالج کے لیے بھی قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جرمانے میں زمین کی قیمت، درختوں کی کٹائی، ماحولیاتی ہرجانہ اور بحالی کے اخراجات شامل ہیں۔ یونیورسٹی پر الزام ہے کہ اس نے پہاڑی علاقوں اور جنگلات کو نقصان پہنچا کر گوہاٹی سیلاب میں حصہ ڈالا، جبکہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما اسے فلڈ جہاد بھی قرار دیتے رہے ہیں۔ ایک بہت ہی بڑی خبر سامنے آئی ہے جو بھارتی IT پیشہ ور افراد کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت H1B ویزا کی سالانہ فیس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب کمپنیوں کو ہر H1B ویزا ہولڈر کے لیے سالانہ $1,00,000 یعنی کہ تقریباً 90 لاکھ بھارتی روپے کی بھاری رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہ فیس اس سے پہلے تقریباً $4,500 یعنی کہ تقریباً 4 لاکھ روپے تھی۔ یہ نیا قانون 21 ستمبر یعنی کہ کل سے نافذ العمل ہوگا۔ اس فیصلے کا سب سے گہرا اثر اور براہ راست اس کا اثر بھارتی IT پروفیشنلز پر پڑے گا، کیونکہ H1B ویزا حاصل کرنے والوں میں تقریباً 71% بھارتی شہری ہوتے ہیں۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروس، TCS، انفوسس اور وپرو جیسی بڑی بھارتی کمپنیاں جو ہزاروں بھارتیوں کو امریکہ بھیجتی ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امریکی شہریوں کی نوکریوں کا تحفظ کرنا اور صرف انتہائی باصلاحیت غیر ملکی ورکرز کو امریکہ لانا ہے۔ جو لوگ پہلے سے H1B ویزا پر امریکہ میں ہیں وہ فی الحال تو رہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے ویزا کی تجدید یعنی کہ رینیول یا ٹرانسفر کا وقت آئے گا ان کی کمپنی کو یہ بھاری فیس ادا کرنی ہوگی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بہت سی کمپنیاں یہ خرچ برداشت نہیں کر پائیں گی، جس کے نتیجے میں ہزاروں بھارتیوں کو مجبوراً وطن واپس لوٹنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے نے بھارت کی سیاست میں بھی بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم انتہائی کمزور ہے۔ راہل گاندھی کا یہ بیان اس تاثر کو ظاہر کرتا ہے کہ مودی حکومت عالمی سطح پر بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور ٹرمپ کا یہ فیصلہ اسی ناکامی کا ثبوت ہے۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں، جن میں فضائی حملوں کے ساتھ زمینی فوجی آپریشن بھی شامل ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 13 اگست سے اب تک 1100 افراد شہید اور 6000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی فوج پرانی فوجی گاڑیوں کو بموں میں تبدیل کر کے ریموٹ کے ذریعے بغیر کسی ڈرائیور کے رہائشی علاقوں میں دھماکے کروا رہی ہے، جس سے عمارتیں بھی بری طرح تباہ ہو رہی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جبکہ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب تک 150 سے زائد حماس کے ٹھکانوں اور جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ عام لوگوں کو ان کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں کارروائی کے دوران 4 فوجیوں کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد مجموعی طور پر 904 اسرائیلی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہیں مثبت خبروں کی اگر بات کریں تو پرتگال نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 21 ستمبر سے مؤثر ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے سامنے آیا ہے۔ رواں ماہ مختلف ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ پرتگال پہلے یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک کی نسبت محتاط رویہ اختیار کر رہا تھا، تاہم اب اس نے اپنی الگ اور باضابطہ پوزیشن واضح کر دی ہے۔ مغربی ممالک میں بھی اب صہیونی ریاست کی ساکھ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی طرف سے بائیکاٹ مہم جو ہے وہ منظم طریقے سے جاری ہی ہے، اور اب بڑی تعداد میں مغربی ممالک کے فنکار بھی جو ہے اس مہم میں جڑ گئے ہیں، اور صہیونی ریاست کے ثقافتی بائیکاٹ کی حمایت بھی لگاتار کی جا رہی ہے تاکہ غزہ جنگ کے حوالے سے عوامی دباؤ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ گزشتہ دنوں ایمی ایوارڈز اور فلم فیسٹیول میں بھی کئی فنکار
غزہ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ اسپین نے فیفا ورلڈ کپ میں اسرائیلی ٹیم پر بین لگانے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیلی ٹیم پر بین نہیں لگتا تو وہ اپنی ٹیم فیفا ورلڈ کپ سے نکال رہے ہیں۔ جبکہ دنیا بھر میں غزہ جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لگاتار جو ہے وہ احتجاجات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمراں طبقہ جو ہے وہ اب بھی اسرائیل کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یمن کے حوثی رہنما عبد الملک الحوثی کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہوگی، اور صنعا میں حوثیوں کے نعرے کی جگہ اسرائیلی پرچم لہرایا جائے گا۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب یمن سے داغا گیا میزائل اسرائیلی دفاعی نظام نے فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک ڈرون جو ہے وہ ایلات شہر کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ حوثیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے 3 کارروائیاں کی ہیں، جبکہ غزہ جنگ کے بعد حوثیوں نے اسرائیل مخالف حملے جو ہے وہ تیز کیے ہوئے ہیں، اور بحیر احمر سے گزرنے والے اسرائیلی جہازوں کو بھی وہ نشانہ بنا رہا ہے، اور اسرائیل نے جوابی کارروائیوں کے دوران صنعا، حدیدہ بندرگاہ اور دیگر جو یمن کے شہر ہیں وہاں پر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں حوثی حکومت کے وزیر اعظم سمیت کئی وزراء بھی جو ہے وہ ان کی موت ہو گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے، اور عالمی شپنگ راستے خطرے میں جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجی موجودگی دوبارہ قائم نہیں کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار ذاکر جلال نے بیان میں کہا کہ افغانستان اور امریکہ کو رابطہ رکھنا چاہیے، لیکن بغیر ملک میں فوجی تعینات کیے۔ طالبان حکومت نے باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر سیاسی و اقتصادی تعلقات قائم کرنے کی آمادگی بھی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ بگرام ایئر بیس 2 دہائیوں تک امریکی فوج کے آپریشنز اور ایک بدنام زمانہ جیل کا مرکز رہا، جہاں ہزاروں افراد بغیر مقدمے قید اور تشدد کا نشانہ بنتے رہے، اور جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو امریکی فوجیں ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کو مجبور ہو گئی تھی۔ وہیں اب امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اب اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس بیس پر دوبارہ اپنے فوجی تعینات کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، خبر میں اس خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔